امو جانم امو جانم امو جان. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے سیرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے آئینے میں اولاد کی تربیت. یقیناً یہ موضوع نہایت مہم اور مفید ہے. اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اگر اس بات پر بھی غور کیا جائے تو ماہ سفر منسوب ہے امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے، چونکہ اس مہینے کے 7 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام کی ولادت ہے. لہذا صرف اس عنوان سے کہ ہم ایسے موقع پر تجدید عہد کریں کہ مولا ہم آپ کی سیرت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور دوسروں تک منتشر اور منتقل کریں گے. یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا نصف حصہ قید خانے میں گزارا، اس کے باوجود بھی ہدایت اور تربیت سے غافل نہیں. لہذا آج کے اس بیان میں العزم چینل کے ذریعے سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، چونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرہ حسین ہو، معاشرہ خوشگوار ہو. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ سوسائٹی حسین ہو، خوبصورت ہو اور خوشحال ہو. اور یہ معاشرہ اور سوسائٹی افراد سے تشکیل پاتا ہے، اور افراد جب تک تربیت یافتہ نہیں ہوں گے معاشرہ خوشحال اور خوشگوار نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ تربیت یافتہ ہو، اور اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم شروع سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جس کا نتیجہ ہمیں ایک خوشگوار معاشرے کی صورت میں نظر آئے. اگر انسان ذرا سا بھی غور کرے تو اسلام میں تربیت کو لے کر کے بہت تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ تربیت کا سلسلہ بچے کی ولادت کے بعد سے شروع ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کا اچھا نام رکھ دیا جائے، اسے اچھی تعلیم دلا دی جائے اور اسے اخلاق کے زیور سے مزین کر دیا جائے. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن سلسلہ اس سے اور پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. تو کیا سلسلہ تربیت اولاد کا سلسلہ شکم مادر سے شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس سے اور پہلے سے. اسلام نے کہا کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے تو اس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے انتخاب شوہر اور زوجہ کے وقت. جب انسان شادی کا عزم کرے تو اسلام نے بتایا کہ آپ جب شادی کریں تو انتخاب زوجہ کے وقت یا انتخاب شوہر کے وقت کچھ چیزوں کی رعایت کریں. اس بحث میں نہیں جانا ہے کیونکہ وہ بحث دوسرے رخ پر بھی چلی جائے گی، لیکن اس بات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ سلسلہ شادی کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی شادی کے انتخاب کے وقت شروع ہو جاتا ہے تربیت کا سلسلہ. اسی لیے شوہر کو چاہیے ایسی زوجہ کا انتخاب کرے، اور زوجہ کو چاہیے کہ ایسے شوہر کا انتخاب کرے جو صالح ہو. اور بہت سی شرطیں ہیں، وہ بیان کرنا مقصود نہیں. اور اس کے بعد جب اب بچہ وجود میں آ جائے، دنیا میں آ جائے، تو اس کی تربیت کا صحیح سے خیال رکھا جائے. تو شکم مادر میں بہت سے اعمال وارد ہوئے ہیں کہ شکم مادر میں جب بچہ رہے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے، بالخصوص ماں کو. لیکن یہ وہ موضوع نہیں ہے. لہذا اس حصے میں صرف امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بات کی طرف توجہ دی ہے بچے کی تربیت کے سلسلے میں، وہ بہت اہم ہے، وہ بہت زیادہ. اور آج کے ترقی یافتہ دور میں
کہ جہاں پر انسان سے اس قدر غافل ہو گیا ہے کہ انسان تو چھوڑیے، انسان خود اپنے آپ سے اتنا غافل ہو گیا ہے دنیا کی رنگینیوں میں کہ خود کا بھی خیال نہیں رہتا ہے، چاہے جائے کہ اولاد اور بیوی بچے. اور یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کہ بچہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا ہے، بچہ بے تربیت ہوتا ہے، مؤدب و مہذب نہیں ہوتا ہے بچہ. امام علیہ السلام نے جو ایک وجہ بتائی کہ جو بچہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا ہے وہ یہ کہ ماں بلکہ والدین اور بچے کے درمیان فاصلہ بہت ہوتا ہے. امام نے فرمایا، جو سب سے پہلی چیز فرمائی تربیت کے سلسلے میں، جس بات کی طرف ہمیں حکم دیا ہے، جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے درمیان اور اپنے درمیان دوری پیدا نہ کرے، فاصلہ نہ رکھیں، یعنی ان کو وقت دیں. آج والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ساری آرام و آسائش کی چیزیں مہیا کر چکے ہیں، لہذا اب ہمارا کوئی فریضہ نہیں ہے، ہمارا بچہ خوشحال ہے، ہمارا بچہ اپنے آپ میں مگن ہے، لہذا اب اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسے موبائل کی ضرورت تھی، ہم نے موبائل لا کر دے دیا. اسے اچھے لباس کی ضرورت تھی، ہم نے اچھا لباس دے دیا. اسے کھلونوں کی ضرورت تھی، ہم کھلونے لے آئے. اسے گھومنے کی ضرورت ہے، ہم ایک دن نکالیں گے اسے گھما دیں گے، یا ہم اپنے نوکر سے کہہ دیں گے وہ اسے گھومنے لے کر کے پارک چلا جائے گا. نہیں، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو وقت دو، اس کے ساتھ بیٹھو، بات کرو. لیکن افسوس آج کے ترقی یافتہ دور میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، کہ باپ بھی جاب کر رہا ہے، ماں بھی جاب کر رہی ہے، بچے کو حوالے کر دیا گیا ہے گھر کے نوکر کے. اب گھر کا نوکر کس حد تک بچے کی تربیت کرے گا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں، کیونکہ تربیت کے لیے خود تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. وہ کس حد تک بچے کی تربیت کرے گا، بچہ بڑا ہو کر کتنا با تربیت ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے بچے کو دینے کے لیے، وہ اپنے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف اور مشغول ہیں کہ رات میں اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب بچہ سو چکا ہوتا ہے، اور صبح اس سے پہلے کہ بچہ بیدار ہو یہ پھر نکل جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نہیں، بہت بڑی چیز کی کمی ہے، جسے کہتے ہیں عطوفت پدری، مہربان پدری، محبت پدری، محبت مادری. یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے جس سے بچہ محروم ہو گیا ہے. لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم وقت نکالیں، جہاں سارے کاموں کے لیے وقت ہے وہاں پر اس بات کا بھی وقت نکالیں کہ ہم بچے کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، اس کی پریشانیوں کو سمجھیں، اس کے دکھ درد کو سمجھیں، اس سے پوچھیں کہ دن بھر میں اس نے کیا کیا، اس نے کیسے زندگی گزاری. ہم اس طرح سے نہ چھوڑ دیں بچے کو. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی کہ محفل اور مجلس میں بھی اپنے بچے کو دور نہ کرو. اور یہ بہت اہم پہلو ہے عزیزو، جسے ہم ترک کر دیا گیا ہے، جسے والدین نے ترک کر دیا ہے. مجلس محفل میں بچے کو لے تو بہت خوشی سے جاتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ بس پہنچتے ہی بچہ دور ہے اور خود فرش پر ہے یا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے سے گفتگو میں. اب بچہ کس کے ساتھ ہے، کیا کر رہا ہے، اس نے مجلس سنی نہیں سنی، خطیب کے بیان کو سنا یا نہیں، اس نے کچھ سیکھا یا نہیں، ان سے مطلب نہیں. عزیزو، امام کاظم علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور معصوم یقیناً زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں متوجہ کرتا ہے. اگر ہم اس پر متوجہ ہو جائیں تو ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہو جائے. ہم بچوں کو مجلس میں لے جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. جب ہم انہیں اہمیت نہیں سمجھائیں گے کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے، مجلس کی اہمیت کیا ہے، مجلس میں ہمیں کیسے بیٹھنا ہے، تو بچہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے بچے کو اپنے ساتھ رکھیں، خود بھی فرش پر بیٹھیں اور بچے کو ساتھ بٹھائیں، اور اس بات کی بچے کو تلقین کرتے رہیں کہ جو ذاکر، خطیب، عالم پڑھ رہا ہے اسے غور سے سنیں، اور مجلس کے ختم کے بعد گھر پر یا باہر
ہم اس سے سوال کریں گے کہ کیا پڑھا خطیب نے. اگر ہم اس طرح سے تربیت کریں اپنے بچے کی تو یقیناً ہمارا امام، ہمارے معصوم اور ہمارے اولیاء اور اوصیاء ہم سے راضی اور خوشنود ہوں گے، اور اس کا اجر اور پاداش بھی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا. لہٰذا یہیں پہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اور اگلی قسط میں ہم دوسرے اور نکات کی طرف متوجہ کریں گے جس کے بارے میں کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اس جگہ پر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے راستے پر، بالخصوص تربیت اولاد کے عنوان سے، تربیت اولاد کے حوالے سے بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.